باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله سبحانه وتعالى فی محکم کتابہ الحکیم وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا ولا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم. صلوات. سورہ مبارک انعام کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے کلمے کو صداقت و عدالت پر تمام کیا. اللہ کا کلمہ صداقت و عدالت پر تمام ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ولا مبدل لکلماتہ. اس کے کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے چونکہ وہ قادر مطلق ہے، حی قیوم ہے. جو کچھ فرماتا ہے ہمیشہ کے لیے قول باقی ہے، الفاظ باقی ہیں، آیات باقی ہیں، رد و بدل نہیں. دنیا کے ہر بولنے والے متکلم کے قول میں تبدیلی ہوتی ہے لیکن رب العزت کے قول میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ یہاں صداقت بھی ہے، عدالت بھی ہے. چونکہ رب العزت صادق القول یعنی خطا کا امکان ہی نہیں ہے اور عادل مطلق ہے، اس کا عدل مسلم ہے، وہ عادل حقیقی ہے. جب صداقت بھی ہے اور عدالت بھی ہے تو تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی. قول وہاں تبدیل ہو جاتا ہے کہ شاید پہلے غلط کہا بعد میں صحیح کہا، پہلے عدل نہیں تھا بعد میں عدل اور حقیقت کا علم ہوا تو کلمہ بدل گیا. لیکن اللہ کا قول قیامت تک کے لیے رہنے کے لیے آیا ہے. اس آئے وافی ہدایہ کا نشان 117 سورہ مبارک انعام 6 سورہ قرآن مجید کا. اس آیت میں ایک حکمت ہے، ایک تدبر ہے، غور و فکر کی منزل ہے کہ اللہ کا کلمہ صداقت و عدالت پر تمام ہو گیا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی ہے. اہم ترین شے جس پر پوری انسانیت غور کر رہی ہے، انسانیت طالب ہے، وہ عدل کی ضرورت ہے. عدل ہے، ہر انسان عدل کا پیاسا ہے. عدل کہاں میسر ہوگا؟ ہر شخص جس جا عبادت کے لیے جائے وہاں بھی عدل کا طالب ہے. امور دنیا میں جہاں روزی کے لیے جائے وہاں بھی عدل کا طالب ہے. حصول دنیا میں جو بھی مراتب ہوں اس میں بھی عدل کی طلب ہے بشرطِ صحت عقل. اگر عقل کامل ہو تو عدالت کی طلب ہوگی. جہاں عقل نہ ہو، اگر عقل میں کوتاہی ہو تو پھر عدل کی طلب نہیں ہوگی. تو کمال عقل
عدل ہے تو ہر مومن کے لیے باعث سعادت یہ ہے کہ ایمان کا کمال عقل ہے اور عقل کی انتہا عدل ہے. یہ شرف اللہ نے دیا ہے کہ عدل کی ضرورت. اب یہ عدل کی کیا کیفیت ہے؟ یہ کائنات کا نظام عدل پر ہے کہ نہیں؟ یہ زمین و آسمان مطابق عدل ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری زندگی، یہ انسانی زندگی عدل کے مطابق ہے کہ نہیں؟ یہ تکمیل سیر حیات، یہ کائنات کی تکمیل میں عدل ہے کہ نہیں؟ پہلی چیز کہ کائنات میں جو عدل ہے، ہر چیز میں عدل ہے، ایک نظم ہے. یہ دلالت ہے اس بات پر کہ یہ کائنات عدل پر قائم ہے، ظلم پر نہیں. اللہ عادل ہے. اور اس پہ غور کیجئے. اولم یتفکروا فی انفسہم وما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. کیا تم اپنی نفسوں میں غور نہیں کرتے؟ اپنی ذات میں غور نہیں کرتے؟ کیا آسمانوں کے بارے میں غور نہیں کرتے؟ کیا آسمان اور زمین کے درمیان جو مخلوقات ہیں ان کے لیے غور نہیں کرتے کہ جو کچھ کے رب نے بنایا بالحق بنایا ہے، حق پہ بنایا ہے، یعنی عدل پر بنایا ہے. عدل پر بنایا ہے اور بنانے کے بعد پورا اختیار نہیں، وہ اجل مسمى، ایک موت کا بھی دن ہے، ایک دن مرنا بھی ہے. تو کتنا ہی کمال عدل ہو تو چونکہ اللہ کے مقابل میں انسان ناقص ہے تو یقین رکھے کہ مرنا بھی ہے. مرنا ہے تو اب اپنے اعمال میں اعتدال ہو. عدل اس لیے ہوگا کہ اب مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، جواب دینا ہے، تو اپنے اعمال میں احتساب اور قیام عدل، بقاء عدل. الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی. اس نے جو کچھ بنایا صحیح بنایا، جس کو جو رتبہ دیا صحیح دیا. یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے اپنے اپنے افق پر صحیح ہیں، اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں. اگر کوئی شوق و محبت میں اپنے حد سے تجاوز کر جائے تو خلاف عدل ہے، اور خلاف عدل جہاں ہوگا وہاں انحطاط ہو جائے گا. کیا خیال ہے یہ چاند جو آپ کی زمین سے قریب ہے، یہ چاند کی تابانی کتنی اچھی ہوتی ہے؟ کہیں ایسا ہو کہ 1-2 درجے زمین کچھ چاند سے قریب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ سمندر امنڈ پڑیں گے، سیلاب آ جائے گا، یہ زمین باقی نہیں رہے گی. جس کو جو بنایا صحیح بنایا. یہ سورج کا فاصلہ ہم سے اتنا بڑا فاصلہ، اگر اس میں تھوڑی سی کمی بیشی ہو تو حیات ختم ہو جائے گی، نظام ختم ہو جائے گا. یہ سارا نظام عدل پر ہے. اب یہ قرآن کی آیت کی تشریح کی. اب سن لیجئے کچھ ادبی تشریح اس کی سادی. ابرو بادو مہو خورشید و فلک ہمیں درکارن. ابرو بادو مہو خورشید و فلک ہمیں درکارن. تا تو نانی بے کفاری و غفلت نہ خوری. یہ ابر، یہ ہوائیں، یہ سورج سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں تاکہ کچھ گندم پیدا ہو، اس سے کچھ روٹی کا ٹکڑا ملے اور تم غافل نہ رہو. ابرو بادو مہو خورشید و فلک ہمیں درکارن. تا تو نانی بے کفاریو غفلت نہ خوری. اب سنیں. ہم از بہرے تو سرگشت و فرمن بردار. ہم از بہرے تو سرگشت و فرمن بردار. سب یہ چاند، سورج، ہوائیں تمہارے لیے اطاعت گزار، فرمان بردار. شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرمان نہ بری. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ پوری کائنات تو فرمان بردار ہے اور یہ بندہ نہ فرمان ہو جائے.